اناجیل میں سے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت کی 29ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں سے یسوع مسیح کی انجیل جو یوحنا کی معرفت لکھوائی گئی اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت یعنی کہ 29 آیت کی تلاوت کریں گے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ وہ شخص ہے جس کے بارے میں یسایہ 40 باب کی 30ویں آیت میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ یہ شخص جو یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ ایک تو یہ یسوع مسیح کا کزن ہے، بھائی ہے، دوسرا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں یسایہ نے 40 باب کی 30ویں آیت میں پیشن گوئی کی اور کہا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ملاکی کی کتاب اس کے 3 اور 4 باب کے اندر بھی اس شخص کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایک نبی آئے گا، وہ نبی کیا کرے گا؟ خداوند کی راہ تیار کرے گا اور اس کے راستوں کو سیدھا بنائے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ یہ بپتسمے دے رہا ہے، خدا کی راست بازی کو پورا کرنے کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو توبہ کا پیغام سنا رہا ہے۔ ایک دن بپتسمے دیے اور دوسرے دن پھر سے بپتسمے دینے کے لیے یردن میں اترا ہوا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ اس کی جانب آ رہے ہیں۔ لکھا ہے جب اس نے لوگوں کو اپنی جانب آتے دیکھا تو بلند آواز سے کہنے لگا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بچو۔ بہت سارے لوگوں کو، یہودیوں کو جو بپتسمہ لینا چاہتے تھے، ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے ساتھ متوجہ ہو کر، ان کو منتخب کر کر ایک بات کہتا ہے کہ تم کو کس نے جتا دیا ہے؟ یعنی کہ تھا تو یہ نبی، مگر اس کو دوسرے لوگوں کے عیب، غلطیاں، نجاستیں اور غلاظتیں نظر آ رہی تھی اور یہ ان کے ساتھ مخاطب ہے۔ ایک بڑی بھیڑ اس کے چوگرد ہے جو بپتسمہ لینا چاہتی ہے اور جو ہی یہ لوگ آ رہے ہیں یہ ان کو بپتسمہ دے رہا ہے۔ جو بھی آتا ہے، اگر کوئی عورت آتی ہے تو اس کو بپتسمہ دے رہا ہے، اگر کوئی مرد آتا ہے تو اس کو بپتسمہ دے رہا ہے۔ ان کو بپتسمہ دیتے دیتے جو ہی اس نے ایک طرف دیکھا اور دیکھ کیا رہا ہے کہ یسوع آ رہا ہے، یہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ کر پایا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھائے لیے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلا لوکاں دے عیب نظر آندے پئے سن، پہلا لوکاں نوں کہندا پیا وا کہ تسی سب دی اولاد جے، تانوں کنے کہہ چھڈیا وے کہ بپتسمہ لین دے نال تسی عذاب تو بچ جاؤ گے۔ لوکاں دے گناہ نظر آ رہے نے تے ادھر گناہاں تو نجات دین والا یسوع نظر آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو لفظ دیکھو ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، اور یہ جو دیکھنا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دیکھنا، یہ والا دیکھنا نہیں کہ ادھر دیکھو آ، یا سی کہنے نا اوے آ دیکھ، یہ والا دیکھنا نہیں ہے۔ یہاں پر نظر ٹکائی گئی ہے، مخاطب کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے نبی، پیغمبر، ہادی، ذاکر، مبلغ، مبشر، پادری، خطیب آئے ہیں، مگر کسی کی شرط کے اندر، کسی کے شرط کے اندر یہ قدرت نہیں کہ وہ لوگوں کے گناہ معاف کرے یا ختم کرے، سوائے ایک کہ وہ خدا کا برہ یسوع۔ اس نے لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ جس کی راہ تکتے ہو، جس کے بارے میں نبیوں سے سنا، صحائف میں کہا گیا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، صدیاں تو وہ دے بارے سوتے بھیجے دے آ گیا جی، نجات چل کر آ گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھو یہ کس کا خدا کا برہ ہے، کس کا برہ ہے؟ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھائے لے جاتا
زائد بار بائبل میں آیا ہے. 100 تو زیادہ باری بائبل چ آیا ہے تے 30 باری لفظ برہ جو بائبل میں آیا ہے یہ یسوع مسیح کو مخاطب کیا گیا ہے. براہ راست یسوع مسیح کو کہا گیا ہے. اور پوری بائبل میں اگر پوری بائبل کو ایک ڈور کے اندر پرو دیا جائے تو اس کا پہلے حصے سے دوسرے حصے تک اور اس کے درمیان میں بھی اگر تینوں پوائنٹوں کو ہم دیکھا جائے تو تینوں پوائنٹ ایک ہی بات کرتے ہیں. اگر پوری بائبل کو نچوڑ لیا جائے تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے, وہ خدا کے برے کی قربانی ہے. ہاللیلویا. وہ کیا ہے؟ خدا کے برے کی قربانی ہے, جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ خدا کا بر. کتاب پیدائش کے اندر پہلی بار برے کا ذکر آیا 4 باب کے اندر, مگر اس سے بھی پہلے دیکھیں جب خدا نے دنیا کے اندر سب کچھ بنا دیا, آدم اور ہوا کو بھی بنایا, باغ عدن ان کے لیے بنایا اور ہر خوراک, ہر پھل, ہر سبزی ان کے لیے اگائے تاکہ وہ کھائیں, سیر اور آسودہ ہوں. لکھا ہے خدا نے باغ کے بیچ میں ایک درخت لگا دیا, اور وہ درخت کون سا تھا؟ نیک و بد کی پہچان بتانے والا درخت, جو یہ بتاتا تھا کہ انسان جب یہ پھل کھائے گا تو وہ خدا کی مانند ہو جائے گا. خدا نے کہا ہے کہ باغ کے درخت کا ہر پھل کھا سکتے ہو سوائے ایک کے جو میں نے باغ کے بیچ میں لگایا ہے. یہ پہلا حکم بھی تھا بائبل کے اندر جو خدا نے آدم اور ہوا کو کیا کہ باغ کا ہر پھل کھا سکتے سوائے ایک تو. ہوا کیا؟ نافرمانی. پھل کھا لیا گیا, پھل کھا لیا گیا, خدا کے حکم عدولی کر دی گئی, خدا کے خلاف بغاوت کر دی گئی. ہوا کیا؟ لکھا ہے جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے. معمول کے مطابق ہر روز خدا شام کو آتا ہے تاکہ ان سے گفتگو باتیں کرے, لیکن اسی شام پھر سے خدا آیا ہے. خدا پھر سے باتیں کرنا چاہتا ہے. خدا پھر دل دیاں کہنا تے دل دیاں سننا چاہتا ہے. لیکن جب خدا آیا تو لکھا ہے خدا نے آدم کو آواز دی, آدم تو کہاں ہے؟ آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں. لکھا ہے انجیر کے جو پتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے خود کو ڈھانپا ہوا ہے. اور خدا نے پھر دوسری گل کہی کہ کیا تسی او پھل کھادا؟ کیا خدا کو نہیں پتا تھا؟ یہاں پر 2 چیزیں ہیں. پہلا خدا پوچھ رہا ہے کہ تو کہاں ہے. دوسری بات خدا پوچھ رہا ہے کیا پھل کھایا؟ کیا خدا کو نہیں پتا تھا؟ خدا کو پتا تھا. پھر یہاں پر بھی خدا اس کو ڈھونڈنے کے نظریے سے نہیں کہہ رہا کہ تو کہاں ہے, بلکہ خدا کہنا چاہ رہا تھا آدم دیکھ, اس سے پہلے کہ گناہ تیری زندگی میں, اس سے پہلے کہ تو گناہ کا لبادہ اوڑھتا, اس سے پہلے کہ تو گناہ کے اندر ڈوبتا, تیرا ٹائٹل, تیرا وقار اور تیرا تخت و تاج یہ تھا کہ تو میرے سامنے آتا تھا اور مجھ سے باتیں کرتا تھا. چونکہ تو نے گناہ کیا ہے, اب گناہ کے سبب سے تو چھپتا پھرتا ہے, تیری آنکھیں کھل گئی ہیں اور ڈر تجھ پر طاری ہو گیا ہے. گناہ کے بعد اپنی شخصیت نے کس قدر تو چھپتا پھرتا ہے, کس قدر تجھ پر ڈر طاری ہے. لکھا ہے آدم کہتا ہے میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر. سو یہ ڈر گناہ کے سبب سے آیا. اور پہلی بار جب وہ ننگے تھے, پہلی بار باغ عدن کے اندر ایک جانور ذبح کیا گیا. لکھا ہے خدا نے ایک جانور ذبح کیا. بہت سارے اسکالرز کا کہنا ہے کہ وہ جو جانور ذبح کیا گیا تھا وہ برا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ برا تھا. اسپیسیفکلی بائبل میں نہیں لکھا, لیکن چونکہ اسکالرز ہیں انہوں نے اسٹڈی کی ہے اور اس لیے انہوں نے یہ بات اور اوتھینٹک سمجھی ہے, کیونکہ جب بھی انسان نے گناہ کیا ہے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی برا ذبح کیا گیا ہے. ہاللیلویا. برا ذبح کیا گیا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں جو پہلی بار باغ عدن کے اندر کسی جانور کو ذبح کیا گیا تھا تو وہ بھی برا تھا, اور اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد خدا نے اس کے چمڑے سے لنگیاں سی کر آدم اور ہوا کو پہنائی.
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਰਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਕੇ ਅਦਨ ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੂਗੀਆਂ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ गया ताकि साढ़े गुनाह टप्पे जाए। हालेलुया। और उसके बाद जब खुदा ने ये जानवर ज़िबा किया है, उसके बाद खुदा ने क्या किया, खुदा ने पेशन गोई की है। खुदा ने हवा और सांप के बारे में एक बात कही है। खुदा ने सांप को कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा और औरत की नस्ल से एक ऐसा बर्रा आएगा और वो आकर क्या करेगा, तेरी सिरी को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये भी बर्रे के बारे में पेशन गोई की गई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो मेल बर्रा होता है, जिन्हों असी पंजाबी च भेड़ू कहते हैं, जो जंगली बर्रे होते हैं, मेंढे होते हैं, बर्रा जो होता है वो बच्चा होता है, जो मेंढा होता है वो बड़ा होता है। यानी कि जेड़ा बेबी शीप है ना, ਉਹਨੂੰ ਬਰਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡਾ। जंगली मेंढे जेड़े है ना, जो जंगल च घास चाहते हैं ना, जब वो जंगल के अंदर घास खाते हैं ना, तो होता क्या है, कभी कभी सांप आ जाता है और सांप जब उनको काटने की कोशिश करता है तो चूंकि वो भीड़ होती है, उनकी गोल होता है एक, वो भागते हैं और भागते भागते उनका पांव, क्योंकि वो भारी बहुत होते हैं, जंगली भेड़ू अगर आपने देखे तो आपको पता होगा वजन बहुत ज्यादा होता है, जब वो भागते हैं तो जब उनका पांव सांप की सिरी के ऊपर आता है तो उनकी सिरी को कुचल देता है। खुदा पेशन गोई कर रहा था कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा जो तेरी सिरी को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने पेशन गोई कर दी है मरने के बारे में। 2 बार हमें नजर आता है यीशु मसीह बर्रा बना हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद गालबन 2800 साल बाद, कितने साल बाद, 2800 साल बाद एक बार फिर से बर्रा नजर आता है। अगर आप किताबे पैदाइश का 22वां बाब पढ़े तो खुदा जब अब्राहम को औलाद देता है, साहबे औलाद करता है, जब खुदा उसको फर्जंदे नौरीना बख्शता है, जिसके लिए खुदा ने वादा किया, और 25 साल तक उसने इंतजार किया। जब खुदा ने उसको बेटा दिया तो खुदा ने उसका टेस्ट लिया, खुदा ने उसको परखा, खुदा ने उसको लिखा आजमाया। ते खुदा ने अब्राहम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੀ ਕਰੀਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। उसने सोचा होगा कि सोना चांदी मेरे को इतना ज्यादा वा, शायद ए, उन्हें कहा नहीं ये भी, फिर उन्हें क्या ना नौकर चाकर मेरे को बहुत आ, उन्हें क्या ये भी मैनू उस कदर की फील नहीं देते कि मैं कहा कि इन्हों तो बगैर मेरा गुजारा नहीं है। फिर उसने सोचा कि उसके जो नौकर है, उसका जो मालो इसबाब है, जानवर है, उसने देखा, परखा, सोचा कि कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे दिल के करीब हो सिवाय एक के वो मेरा इकलौता बेटा इसहाक है। उसने कहा खुदा से कि मेरे को अगर कोई चंगी चीज ते मेरे दिल के करीब है वा, और मेरे पुत्र तो अलावा कोई और नहीं है। खुदा ने क्या, जे तेरा पुत्र तेरे दिल के करीब आ ते तेरे वास्ते बड़ा अजीज आ, ते इनू मेरे वास्ते कुर्बान कर, इनू की कर, मेरे लिए इसको कुर्बान कर दे, इसकी कुर्बानी दे, इसको ज़िबा कर दे मेरे लिए। और उन्हें कोई सवाल नहीं किया, खुदा 25वें साल तो मैनू दिता वा ते फिर मांग ले। उसने कोई सवाल, कोई जवाब नहीं किया, बल्कि कहा कि खुदा जैसा तू चाहता है मैं वैसे ही करूंगा। खुदा ने कहा कि उठ और मोरिया को जा, उस मुल्क में जा, और उन पहाड़ों में से एक पहाड़ मैं तुझे दिखाऊंगा, उस पहाड़ पर जाकर क्या करना है, अपना बेटा ज़िबा करना है। और लिखा है जब अब्राहम सुबह उठा है, सबसे पहले इसने अपना गधा लिया है और 2 नौकर लिए हैं, और लिखा है लकड़ियां चीरी हैं, आग ली है, छुरी ली है, और अपना बेटा लेकर उस मकाम की जानिब बढ़ना शुरू हो गया है। करना क्या था, बेटे को ज़िबा करना था। सुनियो जरा, बेटे को की करना सी, ज़िबा करना सी। लिखा है जब तीजे दिन उत्थे पहुंच गया वा मोरिया के मकाम ते हुण अपने जेडे 2 नाल नौकर खादम दे सी उन्हां नूं कहंदा
तुम लोग यहीं पे ठहरो क्योंकि मैं और मेरा बेटा जाते हैं और सिजदा करके वापस आते हैं। इतने अपने बेटे वास्ते पेशेंट कोई करती बाकी इन्हू मैं मारांगा नहीं, खुदा मुहैया करेगा। लिखा है जब नौकर वहां पर ठहर गए हैं, गधे के पास है, बाप ने बेटी को लिया और लकड़ियां बेटे के ऊपर लाद दी है, आग ली है, छुरी ली है और उस पहाड़ पर गया है जिसकी बाबत खुदा ने जिक्र किया था। और जब वहां पर गया है तो लिखा है इससे पहले कि वो मजबा बनाता, बेटा कहता है बाप आग तो है, लकड़ियां भी है, ज़िबा करने वाला भी है और छुरी भी है, मगर ये तो बता जिसको ज़िबा करना है, जो बर्रा है वो कहां है? लिखा है अब्राहम ने कहा कि खुदा आप अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा, खुदा आप अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा। लिखा मजमा बना छड़िया, मुंडे नूं लटा छड़िया, लकड़ियां रख दित्तियां, कड्डी छुरी ते छुरी दे नाल बेटी को ज़िबा करने लगा है, बेटी को कुर्बान करने लगा है। लिखा है आसमान से खुदा के फरिश्ते ने आवाज दी और कहा कि अब्राहम अब्राहम अपना हाथ रोक दे, क्योंकि खुदा जान चुका है कि तुझे दुनिया में अगर कोई अजीज है तो वो जिंदा खुदा है, ना अपनी औलाद है, ना मालो इसबाब है, ना दौलत है। अगर कोई चीज अजीज है तो वो तुझे खुदा है, क्योंकि ओदे वास्ते तू अपना बेटा भी कुर्बान करने लगा। सीखने वाली बात है। बड़ी यारी ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਮੈਨੇ ਦੀ, ਉਸ ਬਰਰੇ ਦੀ, ਜਵਾਨ ਬਰਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। मगर ऐसा नहीं है। अब्राहम जिस बर्रे के बारे में बात कर रहा था वो बर्रा वो नहीं था जो झाड़ियों के पीछे था, बल्कि जिस शहर के अंदर वो था, यरूशलेम जो है वो 7 बड़ी पहाड़ियों पर वाक़या है। सुनियो, यरूशलेम 7 पहाड़ियां दे वाक़या ने, 7 वड्डियां पहाड़ियां जे यरूशलेम दे अंदर, जिन्हें विचों कोहे ज़ियोन, ज़ैतून, मोरिया और वो जहां पर यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया गया, कलवरी की पहाड़ी, गोलगत इसको इंग्लिश में कहते हैं। जिस मकाम पर अब्राहम था वो उस मकाम से, जिस मकाम पर यीशु कुर्बान हुआ, 600 से 700 मीटर दूर थी, यानी कि इथों लगता शदाबपुरी जिला। और जब अब्राहम कह रहा था कि खुदा आप अपने लिए मुहैया करेगा, तो वो उस बर्रे, उस मेढ़े के बारे में बात नहीं कर रहा था जो उनके पीछे झाड़ियों के अंदर फंसा हुआ था, बल्कि वो उस बर्रे के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में यूहन्ना कह रहा था, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठाए लिए जाता है। दर हकीकत वो यीशु के बारे में बात कर रहा था। फिर गारबन 400 से 600 साल के बाद फिर से एक बर्रा नजर आया, और ये बर्रा तब नजर आया जब खुदा की कौम, जब बनी इस्राएल कौम जो है वो मिस्र की गुलामी के अंदर है, और खुदा एक शख्स को खड़ा करता है ताकि मेरी कौम को गुलामी में से निकाले। लिखा है जब खुदा फिरौन का दिल सख्त कर देता था तो वो इनकारी हो जाता था, मैं तेरे लोगों को नहीं जानते था। होता क्या था, खुदा असल में अपने लोगों को कटना तो चाहता सी, मगर ऐसी छाप छोड़ के जाना चाहता था ताकि फिरौन और उसके लोग जाने कि दुनिया के अंदर एक ही जिंदा खुदा है, और वो आसमान, मूसा, अब्राहम और इसहाक का खुदा है। लिखा है खुदा ने आफत भेजना शुरू की, 9 आफता आ गया में ते एंड वाली आन लगी वा, आखिरी आफत आने वाली है। वो कौन सी थी? पेलोठे मारे जाने थे। खुदा ने मूसा और हारून को कहा कि ऐलान कर दो, बता दो बनी इस्राएल कौम को कि मैं मिस्र के अंदर दाखिल हूंगा, और जितने मिस्र के अंदर पेलोठे हैं वो मिस्रियों के हैं, वो इस्राएलियों के हैं, वो चुपाओं के हैं, वो जानवरों के हैं, जिसके भी हैं मैं उसके पेलोठे मार दूंगा। मगर हाँ, अगर कोई चाहता है कि उसके घर के अंदर मौत का फरिश्ता दाखिल ना हो, अगर कोई चाहता है कि उसके घर के अंदर मौत ना आए और उसके घर का पेलोठा ना मरे, तो करना क्या है? एक बर्रा लेना है। क्या लेना है? एक बर्रा लेना है, उसको ज़िबा करना है, और अगर उसका गोश्त खाना है तो एक ही दिन में खाया जाए, कल के लिए ना बचाया जाए। और उसके खून में से कुछ बकिया लेकर क्या करना है? अपने घर के बाहर जो दरवाजा है उसकी दहलीज पर और उसके दोनों बाजुओं पर लगा देना है। इससे होगा क्या
جب موت کا فرشتہ ملک مصر کے اندر داخل ہوگا تو جس گھر کے باہر خون لگا ہوگا وہ اپنا منہ موڑ لے گا. وہ کیا کرے گا؟ اپنا منہ موڑ لے گا. وہ اس گھر میں داخل نہ ہوگا. اور انہوں نے بروں کو ذبح کیا. ہر خاندان نے اپنے گھر کے مطابق ایک ایک برہ لیا اور ان کو ذبح کر دیا ہے. ان کا گوشت کھایا ہے اور ان کے خون کو اپنے گھر کی دہلیزوں پر اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگا دیا ہے. لکھا ہے وہ رات آ گئی ہے, وہ ڈراؤنی رات آ گئی ہے, وہ عبرت ناک رات آ گئی ہے جس میں پیلوٹوں کو مارا جانا تھا. ہوا کیا ہے؟ مصر کے اندر فرشتہ داخل ہو گیا ہے اور اسرائیلیوں کے گھر کے اندر, کسی بھی گھر کے اندر, کیونکہ انہوں نے برے کا لہو باہر لگایا ہوا تھا, موت کا فرشتہ داخل نہ ہوا. مگر لکھا ہے, واضح لکھا ہے, مصر میں سے کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کے اندر موت کا فرشتہ نہ گیا ہو اور جس کے گھر میں پیلوٹا نہ مرا ہو. یعنی کہ اگر کوئی موت کو روک سکتا ہے, اگر آپ کو کوئی وبا سے بچا سکتا ہے, اگر آپ کو کوئی ناگہانی آفات سے بچا سکتا ہے, تو دنیا کے اندر کوئی میڈیسن, کوئی ایسا انجیکشن, کوئی ایسی ادویات نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو کوئی مصیبت سے, وفات سے اور اگر بیماری سے بچا سکتا ہے تو وہ برے کا لہو. ہلیلویا. وہ کیا ہے؟ وہ برے کا لہو آپ کو بچا سکتا ہے. بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ نے کہا کہ اسی یاد میں فسح کا برہ قربان کیا جانا چاہیے. جب فسح کا برہ قربان ہوا تو ایک تو وہ ان کے پہلوٹے بچ گئے, دوسرا وہ غلامی کے گھر سے آزاد ہوئے. فرعون ڈر گیا, کہنے لگا لے جا اپنے لوگوں, میرے لوگوں تو لے جا, سونا چاندی جو لے کے جانا لے جا, پر ساڑھے ملک کو نکل جا, کیونکہ میں دیکھ لیا واقعی کوئی خدا ہے کہ تیرا خدا. ہلیلویا. اور ہوتا کیا تھا, بنی اسرائیل قوم سال میں ایک بار برے کو ذبح کرتے تھے. سنیو گل بول, سال چ ایک باری برے کو ذبح کرتے سی. وجہ کی سی؟ وجہ یہ سی کہ جڑے انہوں نے خاندانی تے شخصی گناہ سی سال بعد معاف کیتے جاتے سن. حقیقت چ معاف نہیں سی ہوندے, سال واسطے بھلائے جاتے سن. اگلے سال پھر برے کی لوڑ سی, اگلے سال پھر سے برے کو ذبح کرنا تھا. یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے, مگر مکمل طور پر آزادی نہیں مل رہی تھی. انسان اسی گناہ کے اندر تھا, انسان اسی جبلت کے اندر تھا. اگر آپ پطرس کا پہلا خط پڑھیں, اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے جو گناہ ہمارے ہیں ان کا چھٹکارا اور نجات فانی چیزوں سے نہ تھا. ان کا چھٹکارا فانی چیزوں سے نہ تھا. ان کے لیے ایک ایسی قدرت والا شخص چاہیے تھا. چونکہ گناہ انسان نے کیا ہے, چونکہ غلطی انسان نے کی ہے, اس کے لیے شخص بھی وہ چاہیے تھا جو بے عیب ہو, جس کے زندگی کے اندر کوئی گناہ نہ ہو, جس کی زندگی کے اندر کبھی کوئی غلطی نہ ہو. اسی لیے کوئی اور نہ آیا جس نے اپنے لوگوں کا کفارہ دے اور ان کے گناہ معاف کر دے, بلکہ ہر کوئی جو بھی آتا تھا وہ نبی تھا, وہ پیغمبر تھا, وہ ہادی تھا, وہ ذاکر تھا, وہ خطیب تھا, جو بھی کوئی تھا وہ خود گناہ کر دیتا تھا اور گناہ کے اندر پڑ جاتا تھا. مگر ایک ایسی قدرت جس کو یسوع کہتے ہیں, جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے, اس نے کلام خدا میں لکھا ہے, ہاتھ اٹھا کر کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. یسوع کی ذات کے اندر نہ کوئی کتاب, نہ کوئی مذہب, نہ کوئی فرقہ, نہ ہی کوئی قوم آج تک یسوع کی زندگی میں گناہ ثابت نہیں کر پائی. اس لیے وہ بے عیب برہ ہے. ہلیلویا. کوئی گناہ نہیں. یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہوں کو اب کیوں اس نے یہ بات کہی یسوع کے بارے میں کہ یہ مکمل وہی شخصیت ہے جو نجات دے سکتی ہے. پہلی بات, جو برہ گناہوں کی قربانی کے لیے قربان ہوتا تھا وہ نر ہوتا تھا, میل ہوتا سی. وہ کیا ہوتا تھا؟ نر ہوتا تھا. اگر لوکا کی انجیل پڑھے اس کے پہلے باب میں جب یوسف سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں, فرشتہ ظاہر ہوا اور فرشتے نے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت میں ہے. دیکھ وہ حاملہ ہوگی اور جینڈر کی بیٹا.
اور جو گناہ کے لیے ذبح ہوتا تھا اس کا جینڈر بھی کیا ہونا چاہیے؟ نر ہونا چاہیے. یسوع کیا تھا؟ یسوع نر تھا، بیٹا تھا. پھر دوسری بات، وہ بے داغ ہونا چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے؟ بے داغ ہونا چاہیے. پترس کا پہلا خط اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں یسوع کے بارے میں پترس لکھتا ہے کہ وہ مسیح جو بے عیب، بے داغ، برہ فسح کے لیے ہمارے لیے قربان ہوا. پھر یسوع مسیح کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ یسوع مسیح اس بات میں بھی پورا ہوتا. پھر جو تیسری اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو برہ ہے اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہونی چاہیے. اس کی خروج کی کتاب اس کے 12 باب کی 46ویں آیت پڑھ سکتے ہیں. جو برہ گناہ کی معافی کے لیے ذبح ہو اس کی ہڈی نہ ٹوٹی ہو. اور یسوع مسیح کے لیے یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 33 اور 34 آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے جب یسوع اور 2 ڈاکو صلیب پر ہیں، سپاہیوں نے وقت کے بادشاہ کے پاس گئے اور اجازت لی کہ کیا کل سبت ہے، ہم ان کو صلیب سے اتار دیں؟ تو اس نے کہا جاؤ، جو اچھا لگتا ہے وہ کرو. لکھا ہے یسوع سے پہلے وہ 2 جو ڈاکو تھے ان کے پاس گئے اور ان کی ہڈیوں کو توڑ دیا. اور جب وہ یسوع کے پاس ایک سپاہی آیا کہ یسوع کی ہڈی کو توڑے، دیکھا یسوع جان جو ہے وہ دے چکا تھا. یسوع نے جان دے دی تھی. وہ واپس چلا گیا اور انہی میں سے ایک سپاہی آیا. سنو، ان میں سے ایک سپاہی آیا، لکھا ہے اس نے کیا کیا؟ بالا لے کر یسوع مسیح کا دل چیر دیا. یسوع مسیح کا دل چیر دیا ہے اور لکھا ہے خون اور پانی بہہ نکلا. خون اور پانی بہہ نکلا. یہاں پر بھی دیکھیں وہ برہ جو صلیب کے اوپر جان دے چکا ہے، ابھی بھی اس کے اندر یہ قدرت ہے. خون بھی نکلا ہے اور پانی بھی نکلا ہے. خون جو ہے کفارے کی علامت ہے اور پانی جو ہے گناہوں کو دھو دیتا ہے. وہ مر بھی گیا تھا تب بھی یہ قدرت رکھتا تھا کہ گناہوں کو پاک اور صاف اور مٹا دے اور گناہوں کو دھو دے. یہ قدرت ہے اس برے میں. ہاللیلویہ. مکاشفہ کی کتاب جب 5واں باب پڑھتے ہیں، جب یوحنا عارف ویژن دیکھ رہا تھا، آسمان پہ تھا، تو اس نے دیکھا کہ تخت پر خدا باپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو اندر اور باہر دونوں طرف سے لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ اٹھا اور اس نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا کہ کون ہے اس لائق جو اس کتاب کو کھولے. آسمان کے تلے، آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے بھی کوئی ایسی پرسنالٹی، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس کی مہروں کو کھولے. اور کہنے لگا ہے جب میں نے یہ بات سنی تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اشک بار ہو گیا. میں رو رہا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کتاب کو کھولے. کہنے لگا جب میں رو رہا تھا تو 24 بزرگ جو خدا کے برے کے تخت کے قریب تھے، ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ مت رو، کہ مت رو. تو روتا اس لیے ہے کیونکہ تو سمجھتا ہے کہ شاید کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی مہریں اور اس کتاب کو کھولے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ایک شخصیت ایسی ہے جس کی زندگی کے اندر کوئی داغ، کوئی عیب، کوئی گناہ نہیں ہے، جو اس قابل ہے اس کتاب کو کھولے اور اس کی مہریں توڑے. وہ کوئی اور نہیں ہے، خدا کا برہ یسوع ہے. دوسری بات، 5ویں باب کی 6 آیت کے اندر یوحنا عارف نے عجیب منظر دیکھا. اس نے برہ ذبح ہوا اور کھڑا دیکھا. دنیا دے اندر جڑے برے نے ذبح کر دیتا جائے تے کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر دنیا دے بریاں نو وڈ دیتا جائے، سر قلم کیتا جائے، قربان کر دیتا جائے، مار دیتا جائے تے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مگر یہ خدا کا برہ ہے جو مر گیا ہے اور زندہ ہوا ہے اور عدل و بعد زندہ رہے گا. وہ خدا کا برہ ہے جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. دنیا کے اندر خدا نہ خاصا جدوں کسی دا ایکسیڈنٹ یا ہاسپٹل دے وچ کسی دی جان بچان واسطے لوڑ پیندی وا، کسی نو ایک بوتل لگدی، کئیاں نو 2-3، حسب ضرورت کے کتنا خون دی کمی ہے. ایک انسان بچان واسطے 5-5، 6-6 بوتلاں، 2-2 بوتلاں لگ رہی ہیں. انسان بچائے تے خونا دیا نہراں وگانیاں پیندیاں. مگر جب خدا کا برہ
دنیا کو بچاتا ہے تو اس کے خون کی ایک بوند پوری دنیا کو بچا دیتی ہے. یہ قدرت ہے برے کے خون. ہاللیلویہ. ایک آخری بات, مکاشفہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کے 8ویں آیت پڑھے. لکھا ہے جن کے نام برے کی کتاب میں لکھے ہوئے نام ملے ان پہ وہ تمام آفات آئیں گی جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہو رہا ہے. انتہائی امپورٹنٹ بات, سوائے برے یعنی کہ یسوع کے علاوہ کوئی اور آپ کو بچا نہیں سکتا. اس وقت روم دے وچ ایک میوزیم چ پئی سی اور اس نے یسوع کو قبول کر لیا. یعنی کہ سوائے یسوع کی صلیب سے, سوائے برے کے کوئی آپ کے گناہ نہیں معاف کر سکتا. بلی گرام صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی میں صلیب کو دیکھتا ہوں, بلی گرام کہتے ہیں جب بھی میں صلیب کو دیکھتا ہوں تو مجھے صلیب نہیں لگتی, یہ نظر نہیں آتی, بلکہ اس کے اوپر ایک برا ذبح نظر آتا ہے جو خون سے لت پت ہے, اور میں سوچتا ہوں جو کانٹوں کا تاج اس برے کے سر پہ رکھا ہے وہ میں ڈیزرو کرتا تھا, اس کے لائق میں تھا. جو ہاتھوں میں کیل لگے ہیں اس کے لائق میں تھا, جو پاؤں میں کیل لگے ہیں اس کے لائق میں تھا, جو داڑھی نوچی گئی اس کے لائق میں تھا, جو منہ پہ تھوکا گیا اس کے لائق میں تھا, جو کوڑے مارے گئے اس کے لائق میں تھا. مگر اس نے ایسا ہونے نہیں دیا, بلکہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا, اس نے اپنا ایک لوتا برا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کہتا ہے پھر انہوں سمجھ آتی خدا نے صلیب کے اوپر برا کیوں بھیجا تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. آج اگر آپ برے کو اپنی زندگی میں دعوت دیں گے, اگر آج آپ برے کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں گے تو کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہیں آئے گی. دنیا کے اندر ریسرچ کی گئی اور دیکھا گیا کہ دنیا کے اندر جو برے کا خون ہے اس کے خون کے اندر اینٹی وینم ہے. اینٹی وینم کہتے ہیں جدو کسی کو سپ ڈگ لینا ہے نا تو انہوں ہاسپٹل لے کے جاتے, جیڑی دوائی دیتی جاتی ہے نا کہ سپ دا زہر مر جائے انہوں کہتے ہیں اینٹی وینم. اینٹی وینم کیا جاتا وا, تو جب برے کے خون کی ریسرچ کی گئی تو اس کے اندر بھی اینٹی وینم پایا گیا. تو میں کہتا ہوں برا چاہے زمینی ہو یا آسمانی ہو, دونوں کے لہو کے اندر یہ قدرت ہے کہ زہر کو مات دے اور سانپ کی سیری کو کچل دے. یہ قدرت ہے جسمانی اور روحانی برے کی. عبرانیوں کو مصنف لکھتا ہے, کہتا ہے کہ ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بیلوں, بچڑوں اور بکروں کے خون میں نہیں تھا, بلکہ ایک ایسی شخصیت چاہیے تھی جو بے عیب بے داغ ہو, جس کی جنس کے اندر, جس کے ڈی این اے کے اندر کوئی گناہ نہ ہو. وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ آپ کا اور میرا زندہ یسوع تھا جس نے جان دی اور پوری دنیا کے لیے خون بہایا اور سب کو بچا لیا. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو کثرت کی برکت دے.